السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال دوستو، میں صوفی عثمان غنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک اور پریشانی جو بہت ہی زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے اور لوگ اس پریشانی کی وجہ سے اکثر و بیشتر جگہ جگہ جا کر یہ عرض کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھر میں کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہم کتنا بھی کما لیں، کتنا بھی کاروبار اچھا چل جائے، کتنا بھی کچھ ہو جائے، گھر کے اندر کچھ دکھتا ہی نہیں، جتنا کماتے ہیں ادھر سے آتا ہے ادھر سے چلے جاتا ہے، ہاتھ میں کچھ رکتا ہی نہیں۔ اب اس کو جو ہے بہت سے لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ جی آپ پہ کسی نے کر دیا ہے اس وجہ سے نہیں رکتا، بہت سے کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو گرہ دشا ہے وہ صحیح نہیں چل رہی ہے، آپ کی 67 چل رہی ہے۔ غرض یہ کہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق سوچ کر لوگ اپنی بات کو کہہ دیتے ہیں، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ سمجھانے کی کوشش کرتے کہ اس کا اصل مقصد، اصل وجہ کیا ہے، کیوں گھر کے اندر برکتوں کا نزول نہیں ہے، کیوں زندگیوں میں برکتیں نہیں ہیں، کیوں اتنا کمانے کے باوجود بھی خوشحالی نہیں ہے، کیا وجہ ہے جو خوشحالی جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ گھر میں اگر کمائی 50,000 کی ہوتی ہے تو خرچہ 70,000 کا، گھر میں اگر کمائی 40,000 کی ہے تو خرچہ فالتو، اگر قرض ہے قرض ادا نہیں ہو پاتا۔ غرض یہ کہ اسی کشمکش کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں۔ تو اس مسئلے کو لے کر یہ مسئلہ میرے پاس بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ ہر پریشانی جو لوگ لے کے آتے ہیں اس پریشانی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، کام میں برکت نہیں، کام خوب ہے برکت نہیں ہے۔ دیکھیے دوستو، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی لوگ ایک چیز اچھے سے سن لیں، برکتیں گرہ دشا یا ستاروں کی چال یا لگن یا جادو سحر یہ ایک الگ مسئلے مسائل ہیں، یہ الگ چیزیں ہیں، اور برکتوں کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے۔ برکتیں ہمیشہ جب بھی گھر سے چلی جاتی ہیں تو زبان کی بے قاعدگی کی، یعنی زبان سے جو ہم غلط سلط بولتے ہیں، غلط سلط کلامی ہم لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، آپس میں اختلافات پیدا کرتے ہیں، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں نا اتفاقی سے پیش آتے ہیں، اس وجہ سے یہ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے بے برکتی کا۔ کاروبار کے اندر بھی ہم لوگ جب کماتے ہیں تو خیال یہ نہیں کرتے کہ ہمارے 100 روپے جو ہیں وہ حق اور حلال کے کمائے ہوئے ہیں، اس میں 10 روپے ہم نے جو ہے جھوٹ بول کر یا رشوت لے کر یا کچھ اور کر کے جو ہے ہم نے کما لیے، وہ ملا دیے ہیں۔ اب وہ 10 روپے جب مل جائیں گے تو 100 روپے جو حلال کے ہیں وہ بھی بیکار ہو جائیں گے۔ ایسے ہی گھر کے اندر جب بے اصولی کے ساتھ، بے قاعدگی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ بولا جاتا ہے، یا گھروں کے اندر نا اتفاقیاں یا آپس میں لڑائی یا آپس میں جو ہے قرار جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک اس گھر سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے کاروبار سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جو ہے آپس میں گھر پریوار کے اندر مل جل کر رہیں، محبتوں کے ساتھ رہیں، ہم گھر کے اندر جو ہے کسی طرح کی بد کلامی عورت کے ساتھ، عورت مرد کے ساتھ، یا دونوں بچوں کے ساتھ، یا اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ نہ کریں۔ یہ ایک بد کلامی کا سبب بنتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ الگ رہتے ہیں اور بیٹا بہو الگ رہتے ہیں، تو دور رہ کر بھی بد کلامیاں کرتے ہیں تو اثر وہاں بھی آئے گا۔ تو اس کا خیال ضرور رکھیں میرے بھائی، جب اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ تو گھر کے اندر برکتوں کا آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو عمل آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری زندگی کا بہت ہی تجربہ شدہ عمل ہے، اتنا آزمایا ہے اس کو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پچھلے 30 سالوں سے میں خود آزما رہا ہوں اس کو، اور اس سے پہلے تقریباً میرے فادر نے بھی اس کو بہت عرصہ آزمایا، میرے دادا۔ یہ عمل مجھے میرے بڑوں سے ملا ہے۔ اور دوستو، میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ ایک تو گھر کے اندر یہ چیزیں کریں، دوسرا یہ کریں گھر کے اندر برکت کو لانے کے لیے، گھر میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو، اس کے لیے کہ ایک آٹے کے پیڑے کے جتنا کسی برتن میں آٹا لے لیں جس سے کہ ایک پیڑا بنا سکیں آٹے کا، اس میں آپ 1 چمچ چاول کا ڈالیں، 1 چمچ دیسی گھی کا ڈالیں، 1 چمچ بھورا کھنڈ کو ڈالیں۔ ان تینوں چیزوں کو ڈال کر کے آپ کیا کریں کہ آٹے کا ایک پیڑا بنا لیں، اور پیڑا جب بن جائے تو 11 گولی بنا لیں۔
11 گولی بنا کر کے اس کے بعد میں دریا کے کنارے جائیں اور جا کر کے دن جو ہے وہ سوموار کا ہو یا ویروار کا ہو، ان دونوں دنوں میں ہو، اور ان دونوں دنوں میں ہی آپ نے یہ کرنا ہے۔ وہاں جا کر جہاں پر پانی چل رہا ہو، یعنی رکا ہوا نہ ہو، پانی چلتا ہوا پانی ہو، اس کے پاس جا کر کے 3 اگربتی جلا لیں اور ایک ایک کر کے چلتے ہوئے پانی میں یہ گولیاں ڈالیں۔ ایک عمل تو آپ یہ کریں گے، اور دوسرا یہ جو تعویذ ہے اس تعویذ کو اچھے سے بنائیں، یعنی کسی پلین کاغذ پر کیسر اور زعفران دونوں نام الگ الگ ہیں، چیز ایک ہی ہے۔ یہ تھوڑا سا لے لیں اور گلاب کے عرق اور کیوڑے کے عرق میں اس کو گھول دیں۔ کچھ دیر پڑا رہنے کے بعد اس کے اندر کلر آ جائے گا۔ اس کے بعد کسی قلم کی مدد سے اس پلین کاغذ پر اس نقش کو لکھ لیں، یا آپ لکھ لیں یا آپ ہم سے منگا لیں، ان دونوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ لکھ کر کے تعویذ کو آپ نے ایک تعویذ تو آپ نے اپنی پاکٹ میں رکھنا ہے، دوسرا گھر کی تجوری میں رکھنا ہے، یعنی کہ جہاں جہاں آپ کا پیسوں کا دخل ہو وہاں وہاں یہ تعویذ کو آپ نے کچھ خوشبو لگا کر کے رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے چند ہی دنوں میں آپ کے گھر میں برکتیں لوٹ آئیں گی، رحمتیں لوٹ آئیں گی، آپ بہت ہی خوشحال زندگی اور بہت ہی بہتر طریقے سے گزاریں گے۔ اور یہ تعویذ جو ہے بہت تجربہ کیا ہوا تعویذ ہے، انشاءاللہ اس کو آپ اپنی زندگی میں لائیں۔ آٹے کی گولی والا بھی عمل کریں اور یہ بھی عمل کریں، اور دوستو ایک نیت یہ بھی کریں کہ ہمارا جو آستانہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت علاء الدین صابر کلیری، یہاں پر جو ہے آپ آ کر کے کبھی بھی جب آپ یہ انشاءاللہ آپ کے یہ کام پورے ہو جائیں تو یہاں آ کر کے سلام پیش کریں، حاضری دیں، اور اس کے بعد میں یہاں کچھ لوگوں کو، کچھ غریب غرباؤں کو کھانا کھلائیں۔ یہ ایک منت اور نیت بھی کریں اور اس تعویذ کو استعمال کریں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ایک کلام ہے، یا غالب غیر مغلوب یا رازق ذی القوۃ المتین، یا غالب غیر مغلوب یا رازق ذی القوۃ المتین، یا غالب غیر مغلوب یا رازق ذی القوۃ المتین۔ اس پاٹ کو یا تو آپ روزانہ کریں یا پھر روزانہ سنیں۔ یہ پاٹ آپ ہمارے ایسٹرو عرفان چینل سے لے لیں، وہاں سے اس کو صبح میں، جب صبح ہو آپ کی تو اس کو صبح میں ضرور سنا کریں۔ اس سے انشاءاللہ روزی میں برکت، گھر میں برکت، زندگی میں برکت اور گھر میں خوشحالی آئے گی، اور انشاءاللہ بہت کچھ آپ دیکھیں گے۔ میری زبان اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کلام کی تعریف کروں، اس تعویذ کی تعریف کروں، اتنی ہے کہ بے تحاشا بے شمار تعریفیں اس تعویذ کی اور اس کلام کی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری توفیق دے۔ اور دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، فیس بک انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ ملتا ہوں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں۔ السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال۔